السلام علیکم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم۔ خوارج قرآن کی آیت جس میں اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن لم يحكم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون۔ وہ اس آیت کو ظاہر میں لیتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ یہاں تو کہہ رہا ہے کہ جو اللہ کی شریعت سے نہیں چلے وہ کافر ہے، تو آج جتنے بھی مسلمان حکمران موجود ہیں جہاں پہ شریعت نہیں لگی ہوئی تو وہ سب کافر، ان میں کوئی بھی مسلمان نہیں ہے۔ امام الآجری رحمہ اللہ اپنی کتاب الشریعہ میں فرماتے ہیں کہ حروریہ یعنی خوارج قرآن کے ان متشابہ آیات جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن لم يحكم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون اور ثم الذین کفروا بربهم یعدلون، ان کو ظاہر پر لیتے ہیں، اور جب بھی وہ اپنے ایمان کو دیکھتے ہیں کہ وہ شریعت سے نہیں چل رہا، یعنی شریعت کے قانون کے علاوہ دوسرے قانون سے چل رہا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ اس نے کفر کرا، اور جس نے کفر کرا اس نے اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک کرا، اور جس نے اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک کرا وہ مشرک ہے۔ تو اس امت میں زیادہ تر لوگ مشرکین ہیں، اور پھر وہ خروج کرنے نکلتے ہیں جس طریقے سے وہ اس آیت کی تفسیر کرتے ہیں اس وجہ سے۔ امام ابن عبد البر رحمہ اللہ اپنی کتاب التمہید میں بھی یہی فرماتے ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سورہ مائدہ کی آیتی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ جو اللہ کی نازل کردہ شریعت سے نہ چلے وہ کافر ہے، اور جو اس کو تسلیم کرے لیکن اس کے حساب سے نہ چلے وہ ظالم اور فاسق ہے۔ اور وہ فرماتے ہیں کہ جو اللہ کے بنائے حدود میں سے کسی چیز کا انکار کرتا ہے اس نے کفر کرا، یعنی جیسے زنا کی سزا جو ہے وہ شریعت میں موجود ہے، لیکن ایک شخص اس چیز کو نکارے اور کہے کہ نہیں یہ شریعت کا حصہ نہیں ہے، میں اس کو نہیں مانتا، تو وہ کافر ہے۔ یاد رہے یہاں پہ جو لفظ استعمال ہوا ہے الجحد، جحد کا مطلب ہوتا ہے زبان سے کسی چیز کا انکار کرنا۔ ابن قتیبہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ الجحد کا لغوی معنی یہ ہے کہ زبان سے کسی چیز کا انکار کرنا جس کو تمہاری روح تصدیق کرتی ہو جس چیز کی۔ الراغب الاصفہانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ الجحود کا مطلب یہ ہے کہ زبان سے کسی چیز کا انکار کرنا جس کی دل تصدیق کرتا ہو، یعنی ایک شخص اگر زبان سے یہ بات کہے گا کہ میں زنا کی سزا اسلام میں نہیں مانتا، کہ اسلام میں زنا کی کوئی سزا نہیں ہے، یا مثال کے طور پر اسلام میں چوری کی کوئی سزا نہیں ہے، تو اس نے کفر کرا۔ لیکن اگر وہ اس چیز کو اللہ کی شریعت کو تسلیم کرتا ہے کہ اسلام میں اس کی یہ سزا ہے لیکن وہ اس کے حساب سے نہیں چلتا، تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حساب سے وہ ظالم اور فاسق ہے لیکن وہ کافر نہیں ہے۔ عبد الرحمن بن زید بن اسلم رحمہ اللہ جو ایک تابعی ہیں، وہ آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ ایک شخص جو اپنے ہاتھوں سے ایک کتاب لکھے اور اس کے حساب سے رول کرے، یعنی اس نے ایک قانون کی کتاب لکھی، اب وہ اس کے حساب سے ججمنٹ دیتا ہے، اس کے حساب سے وہ چلتا ہے، شریعت سے نہیں چلتا، اور وہ یہ کہے کہ جو اس کے قانون ہیں، جو اس نے قانون لکھے ہیں وہ اللہ کے قانون ہیں، اللہ کی طرف سے ہیں، تو ایسا شخص جو ہے وہ کافر ہے۔ اب یہاں پہ دو باتیں سمجھنے والی ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ خوارج کہتے ہیں کہ ایک انسان کا کفر عملی ہی اس کے خلاف دلالت کرتا ہے، یعنی جحد معنی نہیں رکھتی، زبان سے اقرار کرنا اس کا معنی نہیں رکھتا، جیسے ہم نے پہلے بتایا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول، تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں جحد معنی نہیں رکھتا، یعنی زبان سے وہ اس چیز کا اقرار کرے نہ کرے فرق نہیں پڑتا۔ لیکن یہاں پر عبد الرحمن بن زید بن اسلم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ شخص اپنے ہاتھوں سے اس کی کتاب کو لکھے، تو یہاں تو ایکشنز کا ذکر ہو گیا نا، لیکن انہوں نے اس پر کفر کا فتویٰ نہیں لگایا جب تک اس نے شریعت میں تبدیلی نہیں کر دی، تو یہاں سے خوارج کا رد ہوتا ہے ان کی اس بات کا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ عبد الرحمن بن زید بن اسلم رحمہ اللہ کے حساب سے بھی ایک شخص تب تک کافر نہیں ہوتا جب تک وہ شریعت میں تبدیلی نہیں کر دے، یعنی وہ یہ نہ کہہ دے کہ اس کی طرف اس کی جو اس نے ہاتھ سے لکھی ہے کتاب وہ اللہ کی طرف سے ہے، جو اس نے قانون بنائے ہیں وہ اللہ کی طرف سے ہیں۔ ایک شخص جب ایسا کرے گا تبھی وہ کافر ہے، اگر وہ اپنے بنائے قانون سے چلتا ہے تو وہ کافر نہیں ہے۔ عبد الرحمن بن زید بن اسلم رحمہ اللہ کی اس بات سے یہ چیز سمجھ میں آتی ہے۔ سلیمان بن سہمان رحمہ اللہ جو ایک نجدی عالم ہے وہ فرماتے ہیں کہ کفر جو ہے وہ دو طریقے کا ہے، ایک ہے کفر اعتقاد، ایک ہے کفر عملی۔ کفر اعتقاد یہ کہتا ہے کہ وہ کہتے ہیں اس میں کہ ایک شخص جو ہے وہ اللہ کی صفت کا انکار کرتا ہو، اللہ کے نام کا انکار کرتا ہو، اللہ کی شریعت کا انکار کرتا ہو، اللہ کے نبی اور رسول کا انکار کرتا ہو، ایسا شخص جو ہے وہ ملت سے خارج ہے، یعنی کفر اعتقاد کو نکارنے والا وہ ملت سے خارج ہے، اس کے عقیدے میں خلل آ گیا۔ اور وہ کہتے ہیں کہ پھر آتا ہے کفر عملی۔ کفر عملی بھی دو طریقے کے ہیں، پہلا یہ جو انسان کو ملت سے خارج کر دیتا ہے، یعنی انسان کو کافر بنا دیتا ہے، مثال کے طور پر کسی بت کے آگے سجدہ کرنا، قرآن کے ساتھ بے ادبی کرنا، اور کسی نبی یا رسول کا قتل کر دینا یا ان کے بارے میں برا بھلا بولنا۔ اور پھر وہ کہتے ہیں کہ دوسرے طریقے کا ایک کفر عملی ہے جو انسان کو ملت سے خارج نہیں کرتا، اور اس میں وہ کہتے ہیں کہ اس کی مثال یہ ہے کہ ایک شخص اللہ کی شریعت سے نہ چلتا ہو، وہ کہتے ہیں کہ جو اللہ کی شریعت سے نہ چلتا ہو یہ ایسا کفر ہے جو انسان کو ملت سے خارج نہیں کرتا، گنہگار تو بناتا ہے، ایسا کفر اس کو کفر اصغر تو ہے یہ، لیکن یہ وہ چیز ہے جو انسان کو ملت سے خارج نہیں کرتی، مسلمان ہی رکھتی ہے، بس فاسق اور ظالم ہوتا ہے، وہ جیسے سلف الصالحین سے ثابت ہے۔ امام ابن سلام رحمہ اللہ جو امام علی بن مدینی رحمہ اللہ کے استاد ہیں، وہ اپنی کتاب الایمان میں اس آیت کو نقل کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ ایسا کفر ہے جو انسان کو اسلام سے نہیں نکالتا ہے، یعنی کفر اصغر ہے۔ اور عطا بن ابی رباح
نے فرمایا کہ یہ کفر دونہ کفر ہے، یعنی کفر سے چھوٹا کفر ہے، یعنی کفر اصغر ہے۔ تو اس سے پتہ لگتا ہے کہ امام ابن سلام رحمہ اللہ بھی اسی کے قائل تھے کہ یہ ایسا کفر ہے جو انسان کو اسلام سے نہیں نکالتا۔ یہ بھی سلف الصالحین کے بڑے ائمہ میں شمار ہوتے ہیں۔ ابن ہانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں میں نے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے طاووس کی اس حدیث کے بارے میں پوچھا جس میں وہ فرماتے ہیں کہ یہ ایک ایسا کفر ہے جو انسان کو دین سے نہیں نکالتا۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ اس آیت کے بارے میں جس میں اللہ کہتا ہے، اور پھر وہ سورہ مائدہ کی یہی آیت پڑھ کے سناتے ہیں۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کچھ کبیرہ گناہ کا ذکر کرتے ہیں اور پھر وہ آگے کہتے ہیں کہ یہ بھی ویسا ہی جیسے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی تفسیر میں کہا ہے، اور پھر وہ سورہ مائدہ کی آیت پڑھ کے سناتے ہیں۔ تو امام الشالنجی اسماعیل ابن سعید رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایسا کفر ہے، یعنی کس طریقے کا کفر ہے؟ تو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک ایسا کفر ہے جو انسان کو دین سے نہیں نکالتا۔ تو یعنی انہوں نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس تفسیر کو سہارا بنایا ہے اپنی اس بات کے لیے۔ تو اس سے تو واضح امام احمد کا موقف ثابت ہو رہا ہے کہ وہ بھی اس کو کفر اصغری سمجھتے ہیں، اکبر نہیں سمجھتے۔ ہاں، ایک انسان کے اس عمل کو فاسق ضرور سمجھتے ہیں، کبیرہ گناہ ضرور سمجھتے ہیں، لیکن ایسا کفر نہیں سمجھتے کہ وہ کافر ہو جائے گا۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ اپنی کتاب الایمان میں فرماتے ہیں کہ ایک شخص کے اندر کفر اور ایمان دونوں ہو سکتے ہیں، لیکن وہ والا کفر نہیں جو انسان کو دین سے نکال دے، جیسا کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے اصحاب سے قرآن کی آیت کا پتہ لگتا ہے۔ پھر وہ سورہ مائدہ کی آیت کا تذکرہ کرتے ہیں اور آگے کہتے ہیں کہ اس نے کفر تو کرا لیکن یہ ایسا کفر نہیں جو انسان کو دین سے نکال دے، جیسا کہ احمد بن حنبل رحمہ اللہ اور دوسرے امام اہل سنت کے انہوں نے اس چیز کو تسلیم کرا ہے، یعنی انہوں نے اس چیز کو مانا ہے۔ تو اس سے تو امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا بھی موقف واضح ہو رہا ہے کہ وہ بھی اس کو کفر اکبر نہیں سمجھتے۔ شیخ بن باز رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کہ کیا کوئی شخص جو اللہ کی شریعت کو ریپلیس کر دے مین میڈ لاز سے، وہ شخص کافر ہے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ اگر وہ اس چیز کو جائز سمجھتا ہے کہ جو مین میڈ لاز ہیں ان کو امپلیمنٹ کیا جائے، جو چیز شریعت میں حرام ہے اس کو حلال کہہ دیا جائے، اگر وہ اس چیز کو جائز سمجھتا ہے، صحیح سمجھتا ہے، تو ایسا شخص جو ہے وہ کافر کفر اکبر ہے۔ لیکن اگر ایسا شخص جانتا ہے کہ یہ چیز جائز نہیں ہے لیکن پھر بھی اس سے چلتا ہے رشوت کے لیے یا دوسری چیزوں کے لیے، تو ایسا شخص جو ہے وہ کفر اصغر کر رہا ہے۔ اور پھر وہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آثار پڑھتے ہیں کہ انہوں نے اس آیت کو کفر دونہ کفر کہا ہے، کفر دونہ کفر یعنی کفر اصغر کہا ہے۔ تو یعنی وہ یہاں پر بھی اس چیز کو تسلیم کرتے ہیں کہ ایک شخص جو ہے وہ جب کافر ہوگا جب وہ اس چیز کو جائز سمجھے گا، یعنی وہ مانے گا کہ ہاں یہ چیز جائز ہے کہ مین میڈ لا سے چلا جا سکتا ہے۔ لیکن اگر ایک شخص ہے جو جانتا ہے یہ چیز جائز نہیں ہے، اللہ کی شریعت جو ہے وہ ٹھیک ہے، میری جو قانون ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، لیکن پھر بھی اس سے چلتا ہے، تو وہ کفر اصغر ہے۔ ایسا شخص ملت سے خارج نہیں ہوتا، اسلام سے خارج نہیں ہوتا۔ یہی مذہب سلف الصالحین کا تھا اور شیخ بن باز رحمہ اللہ نے بھی یہی چیز کی وضاحت کی ہے۔ اب ہمارا مطالبہ بس اتنا ہے کہ اگر کوئی ہمارا رد کرے تو متقدمین سے دکھایا ہے نا ہم نے سب کچھ، تو آپ بھی متقدمین ہی پیش کریں، متاخرین اور معاصرین کے اقوال نہ پیش کریں۔ متقدمین کے سامنے متاخرین اور معاصرین کے اقوال حجت ہی نہیں رکھتے، کوئی حجت نہیں رکھتے متقدمین کے سامنے۔ ہم نے متقدمین سے آپ کوئی چیز دکھائی ہے، تو اگر آپ ہمارا رد کریں گے تو معاصرین اور متاخرین کے اقوال نہ پیش کریے گا، متقدمین کے اقوال سے ہی ہمیں غلط ثابت کریے گا۔ اللہ ہم سب کو ہدایت دے، جزاک اللہ خیر۔